آج ہم سیدھا اصل مدے پر آتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ماسٹر ڈاکیومنٹری نوٹ بک کو ڈیکوڈ کرنے جا رہے ہیں جو عالمی ٹیکنالوجی کی دنیا میں پاکستان کے غلبے کا ایک مکمل اور حتمی خاکہ پیش کرتی ہے۔ یہ سمجھیں کہ یہ مستقبل کی ٹیکنالوجی میں خود مختاری اور لیڈرشپ حاصل کرنے کا ایک باقاعدہ روڈ میپ ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی عام سی معلوماتی گفتگو نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روایتی لیکچر ہے۔ یہ ایک باقاعدہ سسٹم ہے، ایک بلو پرنٹ ہے۔ سورس مواد واضح طور پر اس بات پر زور دیتا ہے کہ اب ٹیکنالوجی کی دنیا میں ہم محض ایک خاموش تماشائی بن کر نہیں رہ سکتے۔ یہ بلو پرنٹ ہمیں سیدھا عملی اور ٹھوس اقدامات کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس پورے سسٹم کی سب سے زبردست بات یہ ہے کہ یہ انتہائی بنیادی لیکن اہم ترین سوالات کے جواب دیتا ہے، یعنی ہمیں اصل میں کیا سیکھنا ہے، وہ کیوں اہم ہے، اسے پریکٹیکلی کیسے نافذ کرنا ہے، اور کون سا راستہ ہمیں حقیقی طاقت، خود مختاری اور معاشی استحکام کی طرف لے جائے گا۔ کیونکہ ان سوالات کے واضح جواب کے بغیر کوئی بھی سفر محض اندھیرے میں تیر چلانے کے مترادف ہے۔ اگر ہم اس ماسٹر نوٹ بک کے ایجنڈے پر تیزی سے نظر دوڑائیں تو اس کے 5 اہم حصے ہیں۔ ہم شروعات کریں گے ٹیک ڈومیننس فریم ورک سے، پھر ہم کوڈنگ اور اے آئی کی بنیادوں کو سمجھیں گے، اس کے بعد سیکیورٹی اور ہارڈ ویئر پر بات ہوگی، پھر اسے ایگزیکیوٹ کرنے کا درست طریقہ، اور آخر میں ایک مکمل 3 سالہ اسکیلنگ روڈ میپ۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس میکرو فریم ورک کی بات کرتے ہیں جو کہ دراصل طاقت کے سسٹمز کی بنیاد ہے۔ حقیقی قابلیت اور ہائی امپیکٹ پیدا کرنے کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ ریاضیاتی مساوات یا ایکویژن کام کرتی ہے۔ مہارت صرف تب بنتی ہے جب ہم نظریے یعنی کانسیپٹ کو مسلسل مشق اور گہرائی کے ساتھ ملاتے ہیں۔ اور پھر آمدنی کیسے بنتی ہے؟ وہ اس مہارت، آپ کے کام کے ثبوت اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور اگر ہم حقیقی طاقت کی بات کریں تو وہ تبھی حاصل ہوتی ہے جب ہمارے پاس سسٹمز پر کنٹرول اور کچھ نیا کرنے کی صلاحیت ہو۔ یہ محض یوٹیوب پر ٹیوٹوریلز دیکھنے سے بہت آگے کی چیز ہے۔ اور اس ایکویژن کا براہ راست تعلق ہماری حقیقی دنیا کے انفراسٹرکچر سے ہے۔ مثال کے طور پر DFDI فورم 2025 اور ہماری نیشنل اے آئی پالیسی کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ عالمی سطح پر ٹیک انویسٹمنٹ کو اپنی طرف کھینچا جائے۔ جب ہم درست سمت میں ہائی امپیکٹ قابلیت بناتے ہیں تو ہم خود بخود اس عالمی سرمایہ کاری کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے اور انتہائی اہم حصے کی طرف، یعنی ہماری بنیادیں، ہمارا کوڈنگ اور اے آئی کا اسٹیک۔ سوچئے کہ بنیادی پروگرامنگ اور الگورتھمز آج بھی کتنے اہم ہیں۔ سورسز کے مطابق آج بھی قریباً 78% پروڈکٹ کمپنیاں امیدواروں کی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے ڈیٹا اسٹرکچرز اور الگورتھمز کو ہی استعمال کرتی ہیں۔ یہ صرف کی بورڈ پر کوڈ ٹائپ کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ معلومات کو منظم کرنے اور پیچیدہ مسائل کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ کر حل کرنے کی ایک زبردست منطق ہے۔ بنیادی کوڈنگ سمجھنے کے بعد سیدھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی باری آتی ہے۔ اگر ہماری ریاضی کی بنیاد مضبوط ہے تو پھر سائیکٹ لرن، ٹینسرفلو یا پائی ٹارچ جیسے ایڈوانسڈ فریم ورکس پر کام کرنا محض تھیوری تک محدود نہیں رہتا۔ ان کا اصل مقصد تو ایسے ذہین ماڈلز بنانا ہے جو خودکار پیشین گوئیاں کر سکیں اور بظاہر بے ترتیب خام ڈیٹا کے اندر سے ایک معنی خیز پیٹرن ڈھونڈ نکالیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مشین کو سوچنا سکھانا۔ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے کہ اپنے ان ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ کیسے رکھنا ہے اور ہارڈ ویئر کے ذریعے کیسے خود مختاری حاصل کرنی ہے۔ یہاں پر انسپائر پروگرام کی اہمیت بہت نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے، جو کہ سیمی کنڈکٹر اور چپ ڈیزائن کا ایک زبردست قومی روڈ میپ ہے۔ یہ پروگرام ہمارے ہارڈ ویئر اور ایمبیڈڈ سسٹمز کے علم کو براہ راست مینوفیکچرنگ انڈسٹری سے جوڑتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کی اگلی جنگ صرف سافٹ ویئر تک محدود نہیں رہے گی، بلکہ فزیکل ڈیوائسز اور مائکرو چپس ہی مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ اسی طرح ایتھیکل ہیکنگ اور ڈرون انجینئرنگ بھی بقا کے لیے انتہائی اہم ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں، ایڈوانسڈ پینیٹریشن ٹیسٹنگ محض کسی ٹول سے عام کمزوریوں کو سکین کرنے کا نام نہیں ہے۔ یہ پیچیدہ حملوں کو گہرائی سے سمجھنے اور ان کے خلاف ایک مضبوط فصیل کھڑی کرنے کا نام ہے۔ اس جدید ڈیجیٹل دنیا میں سیکیورٹی کا اصل اور اکلوتا مطلب ہی کنٹرول ہے۔ اب مان لیں کہ ایک بہت زبردست اے آئی ماڈل بنا لیا گیا ہے، لیکن کیا یہ کافی ہے؟ بالکل نہیں۔ اصل گیم تو اسے بڑے پیمانے پر یعنی اسکیل پر چلانا ہے،
اور یہیں پر ایم ایل آپس کا کلیدی کردار شروع ہوتا ہے، جو ہماری ڈیٹا سائنس کو ماڈرن سافٹ ویئر آپریشنز کے ساتھ لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے ماڈلز کو صرف ایک لیبارٹری کے تجربے سے نکال کر حقیقی دنیا میں قابل اعتماد بناتی ہے، کیونکہ سیدھی سی بات ہے، اسکیلنگ کے بغیر ہم کوئی بڑا امپیکٹ پیدا کر ہی نہیں سکتے۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے کی جانب، ان تمام چیزوں پر عمل درآمد کیسے کیا جائے؟ وہ کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو ہمیں اس قابل بناتا ہے کہ ہم واقعی اس نالج کو استعمال کر سکیں؟ اکثر لوگ ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ بس نئے ٹولز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں یا پھر انٹرنیٹ سے کوڈ کاپی پیسٹ کر کے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی کمزور اپروچ ہے۔ اس کے بالکل برعکس جو درست طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ بنیادی تصورات پر مکمل عبور حاصل کیا جائے اور چیزوں کو ایک مکمل سسٹم کے طور پر دیکھا جائے۔ یاد رکھیں، ٹولز اور ٹرینڈز تو ہر روز بدلتے ہیں، لیکن اگر سسٹمز کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے تو وہ ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اور جب ہم اس درست مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر عالمی مارکیٹ تک رسائی کے راستے خود بخود کھلنے لگتے ہیں۔ گین نیٹ ورک اور یو ایس لیڈ پروکیورمنٹ جیسے زبردست مواقع اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ اگر اپروچ ٹھیک ہو تو کوئی بھی پروفیشنل عالمی سطح کے ماہرین، سرمایہ کاروں اور بڑی مارکیٹس کے ساتھ کتنی آسانی سے جڑ سکتا ہے۔ اور اب ہم اپنے آخری یعنی 5ویں حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ ایک مکمل 3 سالہ روڈ میپ ہے جو بتاتا ہے کہ فاؤنڈیشن سے لے کر ایک پورے ایکو سسٹم تک کا سفر کیسے طے کرنا ہے۔ اس شاندار سفر کو ایک انتہائی منظم 3 سالہ ٹائم لائن میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا سال یہ مکمل طور پر فاؤنڈیشن اور کوڈنگ سیکھنے پر مرکوز ہے۔ دوسرا سال یہ اسپیشلائزیشن کا ہے، جہاں ہم اے آئی یا سائبر سیکیورٹی میں گہری مہارت حاصل کر کے اپنا ایک مضبوط عالمی پورٹ فولیو بناتے ہیں۔ اور پھر آتا ہے تیسرا سال، جو کہ ایڈوانس لیول ہے، جہاں ہم اپنے خود کار سسٹمز اور پروڈکٹس بنا کر اپنی آمدنی کو حقیقت میں اسکیل کرتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اصلی گیم چینج ہوتی ہے۔ آمدنی کو بڑھانے کے یہ مراحل بھی ایک بڑی منطقی ترتیب سے آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے قدم پر شروعات فری لانسنگ سے ہوتی ہے تاکہ مارکیٹ کا اندازہ ہو۔ پھر ہم عام سروسز سے نکل کر اسپیشلائزڈ سروسز کی طرف آتے ہیں۔ اس کے بعد مرحلہ آتا ہے اپنی پروڈکٹس اور سافٹ ویئر بنانے کا، جیسے کہ کوئی ساس پلیٹ فارم، اور آخر میں یہی سارا سفر ارتقائی مراحل طے کرتا ہوا ایک مکمل سٹارٹ اپ اور ایکو سسٹم کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس پورے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہمیں ایک بہت گہری اور کھری حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ مستقبل کا فیصلہ ہرگز وہ لوگ نہیں کریں گے جو محض رجحانات کے پیچھے بھاگتے ہیں یا خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ مستقبل تو ان کے ہاتھ میں ہے جو ٹیکنالوجی کے ان پیچیدہ سسٹمز کو گہرائی سے سمجھتے ہیں، اور سب سے اہم بات، جو عمل کرتے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس روڈ میپ پر عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟